سر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا جس میں سویلین کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور ابھی تک جو ملزمان ہیں وہ فوجی عدالتوں کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو اب دوسری جانب نگران حکومتوں نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس میں دو آرائی نہیں ہو سکتی کہ جو ملٹری کورٹس ہے وہ غیر آئینی ہے۔ 5 ججز کے فیصلے سے قبل بھی یہی صورتحال تھی۔ بہرحال اب تو واضح فیصلہ آ چکا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک جن لوگوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ان کو فی الفور چیلنج کرنا چاہیے ان اقدامات کو، اور تاکہ ہائی کورٹس اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ جن نگران حکومتوں نے اپیلیں دائر کی ہیں اس معاملے پر، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے خیال میں تو ان کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے کہ وہ اس قسم کی اپیلیں داخل کرتے پھریں، بلکہ ان کے تو آلریڈی 90 دن پورے ہو چکے ہیں۔ آئین کے تحت وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ آئینی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا ان کو زبردستی چلایا جا رہا، غیر آئینی طور پر چلایا جا رہا، اس کے ہر قدم ہی غیر آئینی ہے۔ اور اس قسم کا تو اس کے پاس مینڈیٹ، اگر وہ کیئر ٹیکر 90 دن میں بھی ہوتے تب بھی ان کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ نے ایک اچھا اس حوالے سے کیا ہے۔ جی، اسی لیے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ بھی 90 دن سے اوپر چلی گئی حکومت، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو قدم کوئی صحیح اٹھاتا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ کیس کو واپس لیا، لیکن اس سے ایک چیز اور ظاہر ہوئی ہے کہ انہوں نے مقبول باقر صاحب کو پوچھے، وہ قوتیں ہیں جو کہ ایون کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے پوچھتی نہیں ہیں، ان سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا ہی نہیں، اس نے یہی کہا کہ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا، یہ اپنے طور پہ چیف سیکرٹری کیسے بنا رہا۔ تو پھر اس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے مضبوط قدم اٹھایا تو اس لیے وہ نہیں کر سکے۔ دوسرے صوبوں میں حال یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، وہ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لہذا وہ تو جو بھی قدم اٹھائیں گے وہاں کی بیوروکریسی اس کو نہیں روک سکیں گے۔ اچھا سر، آج کے اخبارات میں لیڈ سٹوری ہے جس میں نگران وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، نگران وزیر اعظم نگران وہی نا، اسی لیے اس نے اپیل بھی کر دی ہے نا ان کے کہنے پر۔ نگران وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ نہ ادھر ہے نہ ادھر کا ہے، لہذا میں تو اس کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیتا۔ اچھا خان صاحب، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ قانونی ماہر بھی ہیں۔ اس وقت 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ٹکٹس امیدواروں کو کیسے دیے جائیں گے؟ کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ ایک تو ہمارا واضح فیصلہ ہے کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا، چاہے حالات بہت ہی ہمارے خلاف ہیں اس وقت اور ہر طرح سے ہر قسم کی سازش ہو رہی ہے۔ ہماری تمام تک لیڈرشپ کو یا جیل میں بند کیا ہوا ہے یا وہ انڈر گراؤنڈ ہونے پہ مجبور ہے۔ اسی طرح ہمارے تمام تر کارکنان جو ہیں وہ بیچارے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لہذا یہاں جب بات ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی تو یہاں تو یہ حال ہے کہ پلینگ فیلڈ ہی نہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ ان سب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر حلقے سے الیکشن لڑنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے؟ جی، اسی میں انہوں نے مجھے کہا، بلکہ پچھلی ملاقات میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر جا کے کہہ دیجئے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہر حلقے سے لڑ رہے ہیں۔ اور ٹکٹ کون دے گا؟ امیدوار کس سے رجوع کریں ٹکٹ لینے کے لیے؟ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کون کس حلقے سے الیکشن لڑے گا اور آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، میں خود تو نہیں کوئی اسی حلقے سے لڑ رہا الیکشن، لیکن جو الیکشن جن کا فیصلہ ہوگا الٹیمیٹلی عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کرنا ہے۔ آپ کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑیں گے؟ جی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو اصل میں میری عمر میں یہ فزیکلی ممکن نہیں رہا اتنا بھاگ دوڑ کرنا۔ اچھا، آخری بات ہے خان صاحب، اس وقت مسلم لیگ نون جلسے بھی کر رہی ہے، بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ ان میں شامل بھی ہو رہے ہیں، تو وہ تو اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ یہی تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک پارٹی کو تو بالکل بند کر دیا ہے
اور ایک پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری جو ہے رائل پارٹی ہے، یہ ہماری فیوریٹ پارٹی ہے اور یہ ہمارا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے. میں لاڈلے کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن کہہ تو دیا نا کہ ہاں یہی بنے گا اگلا پرائم منسٹر. بھائی یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. لہذا یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اس غلط امپریشن دیے گئے ہیں. آئیے کھل کے موقع دیجیے گا ساری سیاسی جماعتوں کو، سب سیاسی لیڈرز کو. عمران خان کو بھی کیمپین کرنے کا موقع دیں، اسی طرح پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو آزاد کریں اور کیمپین کا موقع دیں. پھر جو قوم اور عوام فیصلہ کرتا ہے. ہاں صاحب، یہ اسی طرح کا فیصلہ نہیں ہے جب 2018 میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان ہی وزیر اعظم ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا نقصان ہم آج بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیے ایسا فیصلہ کوئی نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فیوریبل سرکمسٹانسز پیدا کیے گئے تھے، لیکن ایسا فیصلہ کوئی نہیں تھا. آپ کے سامنے چلیے زیادہ یہ ہوا تھا کہ نواز شریف کو اور مریم نواز صاحبہ کو ان کو جیل میں بند کیا تھا، لیکن باقی تو ساری پارٹی آزاد تھی نا. شہباز شریف کیمپین کرتے پھر رہے تھے، خواجہ سعد رفیق بھی اندر تھا، خواجہ آصف بھی اندر تھا، تمام ہے اندر تھے. خواجہ سعد رفیق بھی کوئی اندر نہیں تھا ان میں سے، صرف یہ دو تھے اندر. باقی تو اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے. سعد رفیق تو میرے ہی حلقے میں کیمپین کرتا پھر رہا تھا، اس لیے باقی سارے آزاد تھے. یہاں یہ ہے کہ اس میں ہماری تمام لیڈرشپ اور تمام تر کارکنان کو پکڑے اندر بند کر دیا. وہ تو کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے بیچارے. افضال پہاڑ نے تو ایک کارنر میٹنگ کی تھی، اس کو پڑھ کے لے گئے. ایسی بات صورتحال نہیں تھی. نواز شریف کو اس وقت جو پاناما میں سزا سنائی گئی تھی، آیا وہ درست تھی آپ کے نزدیک بطور قانونی ماہر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ انڈر اپیل ہے، یہ انڈر کویشچن ہے. بہرحال یہ تو وقت سے ثابت کرا. لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو مقدمہ تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو پاناما کیس کا فیصلہ درست تھا، میں اس پر کبھی بھی نہیں کہوں گا، ایسا کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن وہ اسکینڈل جو تھا وہ پاکستان کے اندر نہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ اسکینڈل باہر سے آیا تھا. اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ انوالوڈ تھے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسکینڈل بنائی ہی نواز شریف کو پھنسانے کے لیے تھا. آخری بات ہے، سائفر کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت سزا دے کر ہی جان چھوٹے گی؟ اس وقت جتنا جو ماحول چل رہا ہے اس سے تو لگ رہا. بہرحال ہم توقع کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اوپن ٹرائل کا کیس پینڈنگ ہے اور پرسوں سپریم کورٹ کے سامنے بھی کویشمنٹ کا میٹر پینڈنگ ہے. ہمیں توقع ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے کہ انصاف کریں گے اور اس قسم کا فیئر ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. سائفر کی حقیقت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کرمنل کیس بنتا ہی نہیں. یہ بنایا گیا ہے صرف عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اور اس کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے. صحیح ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پر فیصلہ ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں آئین کے تحت، تو آپ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو پورا حق دیں کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.